اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ قرآن شریف کے 16ویں پارہ میں سورہ کہف کے 12ویں رکوع میں آیت نمبر 110 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اعلان کر دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ یہ قرآن شریف کے 16ویں پارہ میں جو آیت ہے، پوری آیت نہیں، آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ اس میں حکم دے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اعلان کیجئے، لوگوں کا نظریہ بن جائے، آپ بتائیے لوگوں سے، خود اعلان کر کے آئیے کہ میں انسان ہی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ مرتبہ مقام کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوں کہ مجھ پر وحی اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کے ثبوت میں آیتیں سنی ہیں، حدیثیں بھی ہیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کا انکار کرتے ہیں اور جس حدیث سے وہ دلیل بناتے ہیں، وہ حدیث دیکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وصال سے ان پر رحم کھا کر منع فرما دیا، صوم وصال سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، میرا پروردگار مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 8 صفحہ نمبر 439 حدیث نمبر 1813۔ وصال کہتے ہیں لگاتار سحری افطاری نہیں سر کا، بغیر سحری افطاری کے کنٹینیو روزہ رکھنے کو، اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ مہینہ گزارتے تھے، آج سحری کریں اجال پڑے، بس اب 1 مہینہ کے بعد افطاری کریں گے۔ کتنے دن کے بعد؟ 1 مہینہ کے بعد نہ سحری نہ افطاری نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، سب بند۔ تو صحابہ بھی رکھنے لگے کہ ہم بھی ایسا روزہ رکھیں گے۔ تو نبی نے منع کیا کہ تم ایسا کام نہ کرو۔ تو صحابہ کریں آپ تو کرتے ہیں، تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو تم نہیں رکھ سکو گے، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں کھلایا ہے دنیا ہی میں، اور کبھی کہہ دیا کہ آپ ذکر کریں پیٹ بھر جائے گا، اللہ کا ذکر کریں پیٹ بھر گیا، وہ اللہ کی مرضی ہے، تعلقات ویسے ہیں۔ تو بہرحال اس میں نبی نے فرمایا کہ تم میرے جیسے نہیں ہو۔ میں تم جیسا نہیں ہوں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انسان ہی نہیں ہوں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے کھلایا پلایا جاتا ہے، اور تمہیں کون کھلائے گا پلائے گا، لہذا مرتبہ کے لحاظ سے تم جیسا نہیں ہوں۔ قرآن شریف کے 22ویں پارہ میں سورہ احزاب کے 4تھے رکوع میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء الی آخرہ۔ اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میرے دوستو، کچھ عقل مندی اور سمجھداری سے کام لینا۔ وہ تو حدیث تھی، نبی نے فرمایا کہ تم ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہو سکتا ہے، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ میں تم جیسا نہیں ہوں کہہ دینے سے اگر نبی کو انسان سے باہر کر دیں، حدیث ہے، تو پھر قرآن کی آیت ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو ان کو بھی عورت سے باہر کرو، انسان سے باہر۔ نبی کی عورتیں انسان نہیں تھیں، ان کو بھی کہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انسان نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ انسان نہیں تھی، کس کو باہر کرو گے؟ اس کے کہنے کا مطلب جو ہے وہ سمجھیں۔
اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب آپ ہی انصاف کریں کہ وہ عورتیں نہیں تھیں تو کیا تھیں؟ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی، پرہیزگاری اور مرتبہ میں تم دوسری عورتوں سے افضل ہو۔ اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، نبوت اور رسالت کے بلند مرتبوں کے لحاظ سے تم جیسا نہیں ہوں۔ اور آپ کے مرتبہ کے بارے میں آیتیں اور حدیثیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے 13ویں پارہ میں سورہ رعد کے 6 رکوع میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور تجھ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جیسے آپ باوجود انسان ہونے کے رسول خدا ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی انسان ہی تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، بیوی بچوں والے تھے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 13 صفحہ نمبر 50 سورہ رعد کے 6 رکوع کی تفسیر میں۔ اب اس آیت شریفہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، کیونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا، پردادا، ماں، نانی، پرنانی، چاچا، چچی، یعنی ہر رشتہ دار موجود تھا، پھر کیوں کر انکار کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہیں؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سے باہر کرنا کہ وہ انسان نہیں ہے، جہالت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننا اور کامل انسان ماننا، مکمل انسان ماننا، سید البشر ماننا، خیر البشر ماننا، افضل البشر ماننا، یہ شریعت ہے۔ تو نبی کو انسانیت سے باہر کرنا جہالت ہے، انسانیت کے اندر رکھنا شریعت ہے۔ تو جہالت والی کام نہ کریں، شریعت کے مطابق اپنی مزاج بنائیں، شریعت کے مطابق اپنا مزاج، اپنی سوچ، اپنا خیال بنائیں، شریعت کو اپنے مطابق نہیں بنا دینا ہے، اس لیے خیال رکھیں۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے 15ویں پارہ میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کے 7ویں رکوع میں ہے، آیت نمبر 70 میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی ہیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی ہیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن خدا کی نظر میں بعض فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 837، حدیث نمبر 5457، مخلوقات کی پیدائش کا بیان۔ مشکات شریف میں جو حدیث ہے نا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی پوزیشن، مرتبہ اللہ کی نظر میں بعض فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اور قرآن کی آیت یہی ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، فضیلت دیا ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو اللہ بزرگی اور بڑائی اور مقام اور مرتبہ سب دے رہا ہے آدمی کو، اور ہم ہیں کہ نبی کو آدمی کے لسٹ سے باہر کر رہے ہیں، تو اپنے سے بھی نیچے گھٹانا چاہتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے جتنے بھی مخلوق بنایا ہے اس میں سب سے بہتر پوزیشن والا انسان کو بنایا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، رسولوں کو کم سے کم انسان رہنے دیجیے۔ اگر رسول کو آپ دوسری لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، فرشتوں والی صف میں، شیطانوں والی صف میں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایٹومیٹک انسان ان سے افضل ہو جائے گا، ہی ہے پہلے ہی سے، تو نبی کا درجہ انسانوں سے گھٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، اپنا مزاج شریعت کے مطابق بنائیے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔